الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے کے سامنے اپنی شکایت رکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
انسانوں کی دنیا کی تاریخ پڑھیں، بالخصوص مستند ذرائع سے حالات کو جاننے کی کوشش کریں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوق کے مقابلہ میں جو نعمت عطا کی ہے، اس کا جو وصف رکھا ہے وہ عقل کا عطا کرنا ہے۔ عقل کی نعمت انسان کو سوچنے پر ابھارتی ہے، اور پھر اس سوچ کا نتیجہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اور انسانوں کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اختلاف بعض دفعہ افراد میں ہوتا ہے، پھر قومیں اس کو بھی اختیار کر لیتی ہیں، جس کے نتیجہ میں معاملہ جھگڑے تک اور پہنچ جاتا ہے، اور نوبت یہ آ جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنی بات کو سچ سمجھتا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی رکھتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اس کی بات کو مان لیں۔ یہ انسانی دنیا کا وصف ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے اس خطے میں بالخصوص اور عمومی دنیا کے حوالے سے ایک مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، جس سے یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے؟ یعنی انسانوں کا یہ عمل، یہ طریقہ کار جس میں شاید ہی کوئی بندہ جو ہے وہ مستثنا ہو، اس کا ذکر یا اس کا حوالہ قرآن و سنت میں کس طرح ہے؟ اگرچہ کرنٹ افیئر یا جو حالات چل رہے ہیں اس پہ تبصرہ کرنا اور اس کے مطابق بات کرنا وہ عام طور پر میں تو اوائڈ ہی کرتا ہوں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی سوچ کے اختلاف کی وجہ سے جب کوئی ممبر سے بات ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو اپنے اینگل اور زاویے سے لیتا ہے۔ بعض لوگ اپنی حمایت سمجھتے ہیں، کچھ مخالفت سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، لہذا اگر اس سے اجتناب ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اس ضمن میں انسانی رویوں کے حوالے سے اور ہمارے متعلقہ جو چیز ہے اس کی نسبت سے میرے ذہن میں آیا کہ قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو سارے کا سارا اسی عمل پر مشتمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اس کو ہم آج کل یا سمجھنے کے لیے کہتے ہیں مذاکرات کا طریقہ، ایک دوسرے سے خیالات شیئر کرنا، بات چیت کرنا، معاملے کو سلجھانے کے لیے گفتگو کا طریقہ اور سہارا لینا، اس کو کہتے ہیں مذاکرات۔ تو پھر تحقیق سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو آج بھی عرب دنیا کے اندر اسی مفہوم میں لیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حوار۔ الحوار کے نام سے کچھ علاقوں کے اندر چینلز بھی ہیں اس طرح کے، حوار، جس کا مطلب یہی ہے گفتگو، بات چیت، یا سادہ لفظوں میں مذاکرات۔ اب اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ اسی کے حوالے سے۔ دو ایسے مقام ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مذاکرات کا۔ سورہ کہف کا مطالعہ کریں، اللہ نے وہاں دو مثالیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک مثال کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔
آپ انہیں دو بندوں کی مثالیں بتائیں، دو دوست تھے، ذرا ان کی مثال ان کے سامنے رکھو اور اس سے وہ نصیحت پکڑیں، فائدہ اٹھائیں۔ ان میں سے ایک دوست بڑا مالدار تھا، باغ تھے اس کے دو بڑے بڑے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ اللہ نے کھجوروں کے باغ لگا دیے تھے، کھجوروں کے درخت تھے، وجعلنا بینہما زرعا، درمیان میں کھیتی بھی تھی، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، وہ اپنے اپنے پھل دیتے تھے، درمیان میں ان کے نہر چلتی تھی، کبھی اس پھل کے اندر کمی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، وہ جو صاحب ثمر باغ والا تھا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اپنے اس اساس سے، اپنی اس خوبصورت چیز کو دیکھ کر، اپنی اس ملکیت کے سہارے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تیرے مقابلہ میں مال بھی بہت زیادہ ہے، افراد بھی، اور ان کی قوت بھی میرے ہی پاس ہے، یعنی یہ میری ایک اضافی خوبی ہے، تو اس سے محروم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے تعارف میں یہ دونوں چیزیں ہوں، نعمت ہے اس کے لیے، مگر ان کے سہارے بندہ اس قدر مدہوش ہو جائے کہ دنیا اور اس کی چیزوں کو بنیاد بنا کر اس بنانے والے کو ہی بھول جائے بندہ، اللہ کا منکر ہو جائے، حتیٰ کہ شرک کا ارتکاب کر لے اس مال کے سہارے پر، تو یہ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں، یہ وہی کبیرہ گناہ ہے، خواہ مال ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسہ، اللہ کہتا ہے جنت، وہ اپنے جنت میں یعنی باغ میں داخل ہوا اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا۔ قال، ظلم کیا تھا؟ یہ فکر کی جو کجی تھی اس کی، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں ذرا اس کی تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے متعلقہ ہے، تو وہ دیکھ کر کہتا ہے یہ میرا باغ مال یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ برباد نہیں ہو سکتا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، یہ جو سنائی جاتی ہیں باتیں اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے یہ سب کوئی ختم ہو جائے گا، قیامت واقعہ ہو جائے گی، وما اظن الساعۃ قائمۃ، یہ ان باغوں پر، اس باغ و بہار پر بھی کبھی جو ہے وہ خزاں آئے گی، یہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی، یہی گمان ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی، کسی خدا کی طرف ہم لوٹ کر گئے بھی، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو وہاں بھی سب کچھ ہمیں ہی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا۔ قال له صاحبہ، پھر اس کے دوست اور ساتھی نے کہا، اب یہ ہے وہ مقام جس کی مناسبت سے میں بات عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھی نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ وہ اس سے اس مسئلے کو سمجھانے میں مذاکرات کرنا چاہتا تھا۔ قال له صاحبہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ بات چیت، وہ ویوز ایکسچینج کرنا چاہتا تھا، یعنی اپنی بات اس کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس کی سننا چاہتا تھا، اس نے سنا لی۔ قال له صاحبہ وهو يحاوره، وہ کیا کہتا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، پھر اس نے اپنا موقف رکھا ہے۔ دو مختلف موقف ہیں دو دوستوں کے درمیان جس کی بنیاد پر مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا جب افکار کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کا حل کیا ہے، مل بیٹھنا، آؤ اس کا تصفیہ کر لیں، دلائل کی روشنی میں دیکھ لیں کس کا موقف زیادہ مضبوط ہے، کس کی بات مانے جانے کے قابل ہے۔ یہ میں اصولی باتیں کر رہا ہوں، آپ ان کا اطلاق اس دنیا اور ان مذاکرات پر نہ لیں، نہ ہی رکھیں اور سوچیں اور سمجھیں جو اس دنیا میں ہوتے ہیں، بڑا فرق ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن یہ ہمارے متعلقہ انسانی رویوں کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان پر ذرا غور کریں۔ اللہ کیا کہتا ہے، قال له صاحبہ وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس نے اپنی بات سمجھائی، اپنا موقف اس کے سامنے رکھا، اللہ اور اس کی دعوت دی، اس دنیا اور مادے کی حقیقت بتائی، اور قیامت کے قیام کے حوالہ سے جو حقیقت ہے وہ واضح کی کہ ہونی چاہیے،
یہ تو بہت ضروری چیز ہے. اور اسے کہا کہ اس بات پر کہ تمہارے پاس مال اور افراد زیادہ ہیں اتراؤ نہ. یہ کوئی فخر گمانڈ والی بات نہیں ہے، مگر جن کے پاس بھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں وہ گمانڈ اور فخر غرور سے باز نہیں آتے، حتیٰ کہ انہی کی بنیاد پر ظالم بن جاتے ہیں، ظلم کا رویہ اختیار کر لیتے. یہ ہے انسانی تاریخ، قرآن جس کو بتاتا ہے، اور آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ مقام ہے جہاں مذاکرات کا بیان ہوا ہے، بالخصوص اس لفظ سے جو ہے وہ حوار کے ساتھ. اس کے اشتقاقات میں سے اللہ نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. ایک دوسری جگہ ہے سورہ مجادلہ کا آغاز ہے، بالکل شروع میں اللہ فرماتا ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا، جو بھی میں نے تلاوت کی ہے. ایک خاتون تھی، وہ آ کر اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے. اس کے لیے اس وقت اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کے لیے سب سے بڑی وہی کیفیت اور حالت تھی جو پیدا ہو چکی تھی، جس کو سنوارنا، جس کو درست کرنا، اس کے لیے وہی دنیا تھی. وہ کون تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ. اوس بن صامت الانصاری ایک شخص تھے، صحابی تھے. ان کے بھائی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عبادہ بن صامت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی بیوی سے ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے ان کی جدائی ہو گئی. اس جہالت کے زمانہ کے مطابق خاتمہ ہو گیا ان کے تعلقات کا. خولہ اور اوس کا جو تعلق تھا میاں بیوی کا ختم ہو گیا. اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انتی علیہ کظہری امی، تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میری ماں ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ زہار. یہ اس کی حقیقت جو ہے اس کے لیے تو وقت چاہیے کہ وہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں اتنا اشارہ ضرور کر دیتا ہوں. عام طور پر اس طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے، لیکن صرف کہنے سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو زہار کہتے ہیں. وہ یہی لفظ ہے انتی علیہ کظہری امی، جس طرح میری ماں کی پشت میرے اوپر حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح تو میرے لیے حرام ہے. یہ لفظ اور یہ عمل اور یہ لفظ جو ہے اس کو دہرانا اور کلمہ ادا کر کے اس کو باور کرانا کہ میں تیرے ساتھ تعلقات ختم کر رہا ہوں، پھر جدائی ہوتی ہے، ورنہ زہار نہیں ہوتا. خیر، یہ پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا. جہالت کے زمانہ میں اگر کوئی ایسا کہہ دیتا تو میری ماں کی طرح ہے، ختم، تعلقات ختم ہو جاتے تھے. اب وہ خولہ کی ساری دنیا ہی یہ تھی. اس سے بڑی جنگ اس کے لیے کیا تھی جو اس کے خامد نے جو ہے اس کے ساتھ شروع کر دی تھی. اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اجڑ گئی اس کی دنیا. 5 بچے تھے، بڑھاپے کی زندگی تھی. وہ کہتی میں کدھر جاؤں، کس سال اس کے پاس حاضر ہوں، میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس کو خیال آیا، ایسی جگہ پر پہنچی جہاں واقعی اس کو اس کے معاملے کا حل ملنا تھا. اللہ نے جو ہے وہ اس کو ہدایت دے دی اور اس نے رخ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی طرف آتی اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میری تو دنیا اجڑ گئی، میرے خامد نے میرے ساتھ یہ کچھ کر لیا ہے. وہ بات کر رہی تھی، اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی حجرہ عائشہ کے اندر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس خاتون نے اللہ کے رسول سے جو کچھ کہا مجھے نہیں پتا چلا، مگر قربان جائیں اس مالک کے، اس اللہ کے، اس ہستی کے. اس حجرے میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون دوسری خاتون کی بات کو نہیں سمجھ سکی کہ کیا ہو رہا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آسمانوں پر بیٹھا ہوا مالک اس کی گفتگو حرف بحرف سن رہا ہے اور پھر اس کے حل کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کر رہا ہے. اللہ سن رہا ہے، اللہ نے سن لی اس کی بات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کیا کرنا تھا، معاملہ ہی اس طرح کا تھا، کسی بڑی ہستی کے سامنے ہی، اور وہ اللہ ہی کی ہستی. واللہ یسمع تحاورکما، تو محل استشہاد جس کے لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ مذاکرات جو خولہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئے اس کو بیان کیا. فرمایا اللہ یسمع تحاورکما، تمہاری گفتگو یہ جس پر تم آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہو اللہ نے سن لی ہے. ان اللہ سمیع بصیر. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
اس ایک خولہ عورت کی نسبت سے مستقل حکم، جس کو حکم زہار کہتے ہیں، وہ نازل کر دیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دے تو پھر اس کا حال کیا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی جو ہے وہ پھر بیان کیا، لیکن آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات، قرآن مجید آپ اٹھائیں، جگہ جگہ آپ کو ملے گی۔ یہ اس کا موضوع انسان ہے، یہ کچھ اور نہیں سکھاتا، یہ انسانوں سے باہر نہیں ہے کوئی بات، اس سے کہانیاں نہیں ہیں، نہیں، انسان، ان کے رویے، یہ تو ساری کی ساری مذاکرات سے بری ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ ہی اٹھاؤ، شروع میں ہی دیکھو اللہ کے اور فرشتوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آگے سے بات ہو رہی ہے۔ جو کچھ بھی ان کا رویہ تھا، جو بھی وہ سمجھتے تھے، اس رویے کو انہوں نے ظاہر کیا، عملاً سامنے رکھا۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہ دیکھو وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں۔ یہی مذاکرات میں ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس موقف کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی حمایت میں دلائل کیا ہے، فرشتے پیش کر رہے ہیں۔ آگے بھی دیکھیں، ابلیس لعین شیطان، اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی گفتگو ہوئی، اللہ کے سامنے اس نے اپنی بات رکھی، اللہ نے اپنی بات جب اس کو سمجھائی۔ سورہ اعراف میں بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ آتا ہے، اللہ نے جب حکم دیا بھئی اس کو سجدہ کرو، یہ جو میں نے آدم بنایا ہے، یہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے، تو اس نے نہیں کیا۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے پھر اس سے پوچھا بھئی بتاؤ آخر یہ نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ اب اس سے انحراف کسی بنیاد پر تو ہوگا، کچھ تو سوچا ہوگا۔ جب بھی آدمی کوئی بات مانتا ہے وہ کسی بنیاد پر مانتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے، صحیح غلط کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے طور پر کسی جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کیوں کیا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ، دلیل دیکھو دے رہا ہے، یعنی اپنے موقف کی حمایت میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان، انا خیر، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نہیں سمجھتا کہ نار سے بنی ہوئی مخلوق جو ہے وہ تین کی مخلوق کے سامنے جھک جائے، یہ کوئی انصاف کا فیصلہ نہیں، یہ اس کا خیال۔ تو یہ قرآن مجید آپ اٹھائیں، یہ تو ہے وہ باتیں جو اللہ کی اور پھر مخلوق کی ہیں۔ یہ مخلوق انسانوں کے درمیان بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب یہ اختلاف موقف کا، یہ سوچ اور فکر اور نظریات کا مختلف ہونا، ایک دوسرے کے مخالف ہونا اس حد تک آگے چلا جائے کہ بعض دفعہ پھر جنگ و جدال تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کا تصفیہ اور حل بھی کیا ہے؟ حتیٰ کہ یہ تو جنگ و جدال افراد اور بڑی قوموں کے درمیان ہوتی ہے، اگر دو خاندانوں کے درمیان بھی یہ اختلاف جو ہے وہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے اور پھر جدائی جو ہے اس کا نتیجہ نکلنے لگے، میاں بیوی ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ پھر مذاکرات کر لو۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کیسی صورت کے اندر پھر اگر تم براہ راست آپس میں کسی تصفیے پر نہیں پہنچ رہے، کوئی تیسرا فریق جو ہے اس کو شامل کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، فرمایا اگر تمہارے دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف اس حد تک بڑھ گیا ہے، جدائی کا خطرہ ہے، تم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، تو کسی کو شامل کر لو جو تمہیں اکٹھا کر دے۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں خاندانوں کے ایک ایک حاکم، ایک ایک ثالث کو، ایک ایک منصف کو مقرر کر لو جو تمہارا تصفیہ کر دے۔ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دیکھو معاشرتی زندگی کے اندر یہ جدائی کو ختم کرنے کے لیے، اس ملاپ کی بحالی اور اس کے قیام کے لیے اللہ فرماتا ہے مذاکرات کرو آپس میں۔ انسانوں کی دنیا کے اندر معاملات اور بڑے فیصلے وہ کبھی بھی جنگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے، مذاکرات کی وجہ سے، بات چیت کرو۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی چاہیے جب بھی کوئی بات ہو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھو اور مثبت حل جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، نہ اپنی انا کا مسئلہ بناؤ، نہ اپنے ظلم کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھ کر جو ہے یہ رویہ اختیار کر کے ان کو ماتحت کرنے کی کوشش کرو، اس کی ہرگز حمایت نہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی مذاکرات کا ذکر کرتا ہے، بڑی قوموں کا، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ
میرا خیال اور یہ درست خیال ہے، قرآن مجید دیکھیں تو موسیٰ اور فرعون کی جو بات ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے حالات پر جو ہے وہ اللہ نے سب سے زیادہ مذاکرات کا تذکرہ کیا ہے۔ دو بندے تھے، اصل تو ایک ہی بندہ تھا، موسیٰ اللہ کا پیغمبر۔ اس کو جب اللہ نے جو ہے وہ فرعون کے مقابلہ میں لا کھڑا کیا اور کہا کہ جاؤ یہ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہے، یہ ظالم، یہ اس گمنڈ میں مبتلا ہے کہ یہاں یہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں، میں اس کا رب ہوں۔ فقال انا ربکم الاعلی، یہ تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا نا، آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے پھر کہا کہ نہیں، جا کر بات اس کو سمجھاؤ، اس کی تفصیل اور پھر وہ آداب جو مذاکرات اور گفتگو کے اندر ملحوظ خاطر رہنے چاہیے۔ وہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا وہ مقام اگر آدمی پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ ساری باتیں سمجھا دی۔ اب ایک مومن مسلمان جو ہے اس کو کس طرح لیتا ہے، کس زاویے سے اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچ اور فکر رکھتا ہے، کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ وہ مومن کے لیے تو اس میں سبق ہی سبق ہے، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، جب کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ، اس نے کوئی اور بات نہیں کی، اس نے کہا یا اللہ اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے اس میں میری اپنی صلاحیتیں ہیں کہ میں کیا ہوں جس نے جو ہے وہ مذاکرات کرنے ہیں اس وقت کے فرعون کے ساتھ۔ اس وقت کا فرعون وہی تھا، اپنے اپنے وقت کے فرعون ہوتے ہیں۔ فرمایا جب میں نے اس کے سامنے انہو طغا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ دعا کی ہے اللہ رب العزت۔ پہلا سبق مومن مسلمان قوموں کو یاد رکھنا چاہیے، رجوع اللہ۔ مسئلہ آن پڑا ہے، ظالم سامنے کھڑا ہے، فرعون ہے وقت کا، کیا کرے؟ رجوع کرے اللہ کی طرف۔ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہ میں نے فرعون کے سامنے جا کر تیرا موقف رکھنا ہے، تیری دعوت اسے دینی ہے کہ رب اعلیٰ کون ہے، اسے بتانا ہے، تو اس کے لیے مجھے ایک ایسی صلاحیت جو ہے وہ عطا فرما، اشرح لی صدری، جس سے مجھے شرح صدر نصیب ہو، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس پر مجھے پورا یقین حاصل ہو جائے، میں متزلزل نہ ہوں کہ کیا بات کرنا چاہتا ہوں، بات ہے کیا میرے پاس جس پر میں نے جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت کے حاکم کے سامنے کھڑا ہوں، آخر وہ بات ہے کیا؟ اگر بندے کو پتہ ہی نہ ہو پھر مذاکرات کے لیے آ جائے، اس سے بڑی بے نصیبی پھر کیا ہو سکتی ہے قوموں کی؟ بے مقصد گفتگو، بے مقصد مذاکرات۔ میں اشرح لی صدری، مالک میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، معاملات کو آسان کر دے، یہ ہے سبق ہمارے لیے بھی۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، موسیٰ علیہ السلام جو اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ جب میں بات کروں گا شاید اپنی بات کو اپنی ایک جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس طرح واضح نہ کر سکوں جس طرح اس کا حق ہے، تو فرمایا اللہ اس عقد کو، اس گرہ کو جو میری زبان کے اندر ہے کھول دے۔ معلوم ہوتا ہے کچھ تھا، وہ نہیں ہے جو قصے کہانیاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، کوئلہ جو ہے اس کے انہوں نے اپنی زبان پر رکھ لیا فرعون کے مقابلہ، آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے وہ سمجھتے تھے کہ میں شاید اپنی بات کو اس انداز سے پیش نہ کر سکوں، اور یہ فرعون نے بھی تانا دیا تھا کہ وہ تو اپنی بات کو ہی صاف جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ میرے مقابلہ میں آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ نے یا اللہ اب یہ الزام نہ ہو، تیرے لیے کیا مشکل ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میں جو کچھ کہوں وہ سمجھ تو لے، اسی کی بنیاد پر انکار نہ کر دے، یہ بندہ اپنی بات نہیں سمجھا سکتا۔ پہلی بات جو ہے وہ مسلمان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اگر کوئی کمی اور نقص ہو اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت جو غالب ہے ہر چیز پر، جو مالک ہے ہر چیز کا، اپنے احوال کی درستی اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ تقویت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ کر دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ساتھ ہی ایک اور بات کی، وہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے کوئی اسسٹنٹ عطا کر دے، ڈیلیگیشن ساتھ ہونا چاہیے، ہر بندہ ہر بات نہیں کر سکتا، ویسے اللہ کے پیغمبر کی بات اور ہے، میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ جو ہے وہ ہر وقت اپنے پیغمبر کو فوری جو ہے وہ وہی بھی کر سکتا ہے، عام آدمی تو نہیں کر سکتا، لہذا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے ہی قریبی کوئی ہو، رازدان ہو، کوئی اور بندہ نہ ہو، کوئی اور مقصد ہی اپنا لے لے۔
وہ مقرر کر دے. اخی وہ کون ہو؟ میرا بھائی ہو ہارون، اشدد بہ ازری، یہ میری پشت کو جو ہے وہ مضبوط کرے، میرے پیچھے میرا بھائی کھڑا ہو. واشرکہ فی امری، لیکن ہم کریں کیا کہ یہ علاقہ بھی ہمیں مل جائے، یہ قوت جو ہے اس کے مالک بھی ہم مل جائیں. اس وقت دنیا کے مذاکرات بے مقصد مذاکرات اس لیے ہیں کہ یہ مفادات کی جنگ پر مبنی مذاکرات ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنی مفاد دیکھتا ہے، اور وہی مال و متاع، یہی دنیا جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، وہ خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم. اب ہمارے مذاکرات انہی پر ہوتے ہیں. وہ بے مقصد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظریات ختم ہو گئے. مقصدیت جو مذاکرات کی اصل روح ہوتی ہے، کوئی سٹانس ہے، کوئی موقف ہے، کوئی بندہ اس پر کھڑا ہے، قومیں اس پر جی رہی ہیں، یہ تو کوئی بات ہوئی. لیکن صرف اسی بات پر کہ بھئی ہمارا پانی کیسے جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے، پیٹرول کیسے مل سکتا ہے، یہ ضروریات کی بات ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، خولہ کی طرح ہماری ساری دنیا ہے بھی یہی. اگر ان سے ہی ہم محروم ہو جائیں تو اس سے بڑی جنگ پھر اور کیا ہے. یہ ابھی کہیں اور جنگ لگی ہوئی ہے تو ہمارا یہ حال ہے، ہم مارے مارے پھرتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ویسے عافیت رکھے، ہر حال میں عافیت مانگنی چاہیے. یہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، اس جنگ کی خواہش نہ کیا کرو، بس اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اسی کا مطالبہ اللہ کے سامنے رکھا کرو. تو بہرحال بات یہ عرض کرنی تھی کہ یہ مذاکرات، یہ طریقہ کار، یہ افراد کے درمیان بھی ہیں، انسانوں کے درمیان بھی ہے، لیکن موقف ہونا چاہیے. اللہ یہاں تو ویسے سورہ طٰہٰ میں تو تقریباً یہ 24 نمبر آیت سے لے کر 76 نمبر آیت کتنے رکوع ہیں، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ مذاکرات جو فرعون اور موسیٰ کے درمیان ہوئے اللہ نے یہاں بیان کیے. پڑھنے والی ہے یہ آیتیں، جس میں ایک ہدایت جو ہے وہ ملتی ہے کہ انسان کو گفتگو کے اندر تحمل کس طرح رکھنا چاہیے. جب آدمی جو ہے وہ اصل ٹاپک سے ہٹتا ہے تو پھر کیا اس کی ہی مان لینی چاہیے. ایک آدمی جو ہے جب اس کا موقف کمزور ہو تو وہ بات کسی اور طرف پھیر دیتا ہے. بندے کو وہ بات جو ہے اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے. جس طرح فرعون نے بھی کئی باتیں کی، نے کہا تمہارا رب کون ہے پھر بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب فلاں ہے، کوئی دلیلیں دینی شروع کر دی، بلکہ یہی کہا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. یہ دنیا جو پھیلی ہوئی ہے اس کا بنانے والا وہ میرا رب ہے. یعنی یہ تو واضح بات ہے، اس کا کوئی بھی رب ہونے کا، اور پھر یہ کہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں، تو کبھی بھی کوئی آدمی دعویٰ نہیں کرتا. مطلب موسیٰ علیہ السلام نے بات اپنی کر دی، پھر کہا اس کی طرف آؤ. وہ اصل بات کیا تھی جس پر یہاں جس کا تذکرہ ہوا، اور بڑی بات تھی، قومی ایشو کیا تھا اس وقت؟ وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون نے غلام بنا رکھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی کہ ان کو غلامی سے نکالو، اور فرعون کے سامنے یہ کہا کہ لاؤ میری یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے بلا تعذبہم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، ان کو غلامی سے نکالو. یہ تم جو ہے یہ کیا ظلم کر رہے ہو، انسان پر جو ہے وہ مالک بن جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا. خیر اس کے اندر جو آداب کی میں بات کر رہا ہوں، ایک بڑی بات جو ہے اس گفتگو میں معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو بات پر باوزن کرنی چاہیے، لیکن جب گفتگو ہو، جب اپنا موقف سامنے رکھا جاؤ فقولا لہ. تو اللہ نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ بات کرنی ہے لینا لعلہ یتذکر او یخشی. تمہارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بڑی بات کر رہے ہیں، جو حق کی بات کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو کے ذریعے وہ اس تک آ جائے، اس کو قبول کر لے. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی حق بات دشمن بھی کرتا ہے سچی بات کو ماننا چاہیے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. ایک لمبی روایت آتی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں پیش کرتا، کہ صحیح سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے وہ روایت بیان کی، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے آ کر اس طرح کی باتیں کی کہ مسلمانوں تم لوگ تو بہت اچھے ہو لیکن شرک کرتے ہو. اللہ کے رسول نے کہا اگر ہم ہی شرک کرتے ہیں پھر باقی رہ کیا گیا؟ اور پھر جب بات چیت ہوئی، یہودی کی بات سنی، اس نے کہا تم جب کل قسم اٹھاتے ہو، اذا حلفتم، جب قسم اٹھاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ والکعبہ، وہ ہمیں کعبہ کی قسم ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर जो है कहा मन काला, ये इस बंदे ने जो बात की है गौर करना चाहिए। फिर फरमाया इसकी बात दुरुस्त है, मन हलफा फलयहलिफ बिरब्बिल काबा, आज के बाद जो आदमी कसम उठाए काबा की कसम नहीं उठाने, रब्बे काबा की कसम उठाने। देखो उसका मौकफ तस्लीम किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और भी साथ ही उसने कहा तुम एक और बात कहते हो, जो अल्लाह चाहे और जो मोहम्मद चाहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सर झुकाया, गौर किया, और मैं बात ठीक करता है, अब है हमारा दुश्मन, हम मुनसिफ मजाज लोग हैं, और यही तकादा है मेरे भाइयों, बड़ा बंदा बड़े ज़र्फ वाला यही फैसला करता है। बात दूसरे की ही जो है वो खा वो दुश्मन ही क्यों ना हो, दुरुस्त हो। और हदीस की रोशनी के अंदर अबू हुरैरा और शैतान का जो वाक़या है, अगर आयतुल कुर्सी शैतान भी बता दे बात उसकी दुरुस्त हो, उसकी तायद अल्लाह रसूल कर दे, उसकी भी बात मान लेनी चाहिए। असूल जो है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ फरमाया फकूला लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, वो अल्लाह की तरफ फिर जाए, आ जाए, लौट आए, डरने लगे अल्लाह से। यानी तहम्मुल, बुर्दबारी और फिर वो रवैयात के जिसकी वजह से आपका मौक़िफ़ मजबूत हो, आप नाराज ना हो, गुस्से में ना आए। गुस्से की वजह से तो बात बनती बनती बिगड़ जाती। ये मैं आपने कहां जाकर कोई कौमों के जो है वो फैसले करने हैं, उमूमी जिंदगी में भी ऐसा होता है। आपस में झगड़े जब पैदा होते हैं, जब आदमी जो है वो गुस्से में आता, तस्फिया मुमकिन ही नहीं होता, शैतान उसका हिस्सा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल-हिल्म वल उनात, तहम्मुल, बुर्दबारी और वक़ार के साथ बंदे को गुफ्तगू करनी चाहिए, ये जरूरी है। तारुफ अच्छा होना चाहिए बंदे। अशज अब्दुल कैस जब वफद आया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सरबराह से यही कहा था कि तेरे अंदर दो खूबियां हैं जिसको अल्लाह पसंद करता है, और वो क्या है? तहम्मुल है, बुर्दबारी है, वक़ार तुम्हारे अंदर मौजूद है, ये काबिल तारीफ बात है। बिल्कुल इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिंदगी बताती है, बड़े मकसद की खातिर इस जंग से बाज रहने के लिए अगर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। तो बड़ी मिसाल सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद सब किताबों में भरी हुई है। सुलह हुदैबिया का वाक़या, मुज़ाकरात ही तो हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ, लंबे मुज़ाकरात हैं। आप देखें, उनका रवैया देखें, और अल्लाह के रसूल का जो है वो उसके मुकाबला के अंदर सलूक देखें उनके साथ क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना, अल्लाह ने जब फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, फतह मुबीन का रास्ता खुलने का जरिया ये मुज़ाकरात के अंदर तुम्हारी कामयाबी है। मुआहिदा कर लो, मेज पर बैठकर कोई फैसला कर लो, इसी में बेहतरी है। जंग लड़ना इसमें ये इसकी कभी कोई इंतहा नहीं हुई, इसलिए फरमाया फतहना लका फतहम मुबीना। उस वक्त जब शर्तें लिखी जा रही थी, मैं आखिरी बात कर दूं, उमर बिन खत्ताब जैसा गयूर शख्स हमीयत और वकार की वजह से कहता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह, अबू बकर के पास जाकर कहते हैं कि क्या हम हक पर नहीं है? और क्या मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है? इतने गिर कर हम क्यों फैसले कर रहे हैं? हुआ क्या है आखिर? अबू बकर ने कहा उमर, ये सारी बातें हक सही हैं, हम भी हक पर हैं, वो भी अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक नहीं है। जो फैसले उधर से हो रहे हैं, हम कौन होते हैं उसमें मुदाखलत करने वाले? ये किसी नतीजा पर पहुंचेंगे, हमें मानना है और हमें कबूल करना है। बड़ा नतीजा क्या है कि जब गुफ्तगू होती है, अगर कहीं झुकना भी पड़े, अगर मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के तस्वीर के साथ, उस वसफ के साथ दूसरा फरीक कबूल नहीं करता, अली इसको काट दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने की बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, यही लिख दो। बात आगे बढ़नी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए मामला। हम चाहते हैं कि हम किसी नतीजा पर पहुंच जाएं बातचीत के जरिए, ताकि हमें मौका मिल जाए, बाद में हम इस काबिल हो जाएं कि फिर ये झुक कर हमारे सामने आए। जल्द ही सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ने फतह मक्का नसीब फरमा दी। तो मेरे भाइयों, इसी में खैर है, भला है, गुफ्तगू, बातचीत, मुज़ाकरात, बामकसद अल्लाह की तरफ रुजू करना, उसकी तायद और हासिल करना, अपने रवैये के अंदर वो अंदाज इख्तियार करना जिसकी वजह से कोई बंदा इतराज ना कर सके कि तुम्हारी वजह से ये बनती बनती बात जो है वो बिगड़ गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी शरह सदर नसीब फरमाए अपने नजरियात और अफकार के हवाला से। अल्लाह इस दुनिया के अंदर ये जो माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया परेशान है, ये जरूरतें जो है इनकी कमी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कि नजरियात की बात हो। वैसे अगर नजरियात हो तो बंदा मजबूत होता है, ये जरूरतें इंसान को कमजोरी कर देती है। ये दुनिया की तारीख यही बताती है।
بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ زندگی جی سکیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی بندگی کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔